یکم محرم الحرام آپ سب جانتے ہیں، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، انتخاب خدا اور مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی تعلق سے آج کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کے ڈٹ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر ان کے سارے خوف اور سارے غم دور فرما دیتا ہے۔ لوگ دنیا کے لیے ڈٹتے ہیں، ذاتیات کے لیے ڈٹتے ہیں، مفادات کے لیے ڈٹتے ہیں۔ تو نے میرے پیسے دبائے ہیں، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نہیں دیتا۔ تو میری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیسے قبضہ کرتا ہے۔ تو نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، میں تجھے بدلہ لے کے بتاؤں گا، تو ابھی مجھے جانتا نہیں۔ لوگ ذات کے لیے ڈٹ جاتے ہیں۔ رب قرآن مجید میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ڈٹ گئے اللہ کا نام لے کر۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں سادگی ہوتی ہے، جن لوگوں کی دنیا داری محدود ہوتی ہے، لالچ تھوڑا ہوتا ہے، ہرس سے دور ہوتے ہیں، ہوس سے دور ہوتے ہیں، مطمع نظر دنیا داری نہیں ہوتا، وہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مفادات کی جنگ لڑتے ہیں، اپنے لیے سوچتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ کمزور ہونے لگ جاتے ہیں۔ بہت سے مقامات پر انہیں خود محسوس ہوتا ہے کہ میری گفتگو پھیکی سی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ میں خود اس پر عمل نہیں کر پا رہا۔ تو توانا اور طاقتور وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے لوث ہوتے ہیں، خدمت کا مزاج رکھتے ہیں، محنت کا جذبہ رکھتے ہیں، جد و جہد جن کی طبیعت ہوتی ہے، دنیاوی خوشامد سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ذرا صحیح معنوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی لذات جن لوگوں کو نہیں نہ لگتی، وہ لوگ بھی بے خوف ہوتے ہیں۔ لذتیں لگ جاتی ہیں، کھانے کا چسکا، اچھا لگنے کا شوق، بہترین لباس کی خواہش، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، اچھا گھر، اچھی، یہ لذات ہیں، دنیا کی لذتیں لگ جاتی ہیں بندے کو۔ جن لوگوں کو یہ لذت لگ جاتی ہے نا، وہ پھر عبادت کی لذت نہیں لے پاتے، وہ یاد خدا کی لذت نہیں لے پاتے، سجدوں میں جمتی نہیں پیشانیاں ان کی الا ماشاءاللہ۔ تلاوت قرآن مجید کے ساتھ ان کا وہ لب و لہجہ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک الگ ذائقہ ہے، یہ بھی ایک ذائقہ ہے پورا، دنیا داری کی لذات۔ یہ جب پورے طور پر ہیوی ہو جاتی ہیں، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جس آدمی کے بال ہی سارا دن ٹھیک نہیں ہوتے، اس نے کوئی کام کیسے کرنا ہے؟ سارا دن تو اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گزار دیا، تو کیا کرے؟ دنیاوی لذتیں جن لوگوں کو لگ جاتی ہیں، ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی ہیں۔ اور پھر خوف خدا اور فکر آخرت، یہ اگر طبیعت میں پیدا ہو جائے تو خوشامد اچھی نہیں لگتی۔ اپنی تعریف انسان کو سننا اچھا نہیں لگتا، اسے تحائف اچھے نہیں لگتے، اسے دنیاوی آسائشیں اچھی نہیں لگتی، وہ نئی چیز خرید کر بے چین رہنے لگ جاتا۔ خوف خدا اور فکر آخرت۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک بات اور بھی عرض کروں، جن لوگوں کی پسند ان کا دین ہو جاتا ہے نا، اور جو دین پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ متاثر نہیں ہوتے جلدی کسی سے۔ ان کو کسی ملک کا بہت ترقی یافتہ ہونا اور کسی کا بہت آسانیوں میں ہونا اور بہت سہولیات میں ہونا انہیں محبوب نہیں ہوتا۔ مجھ سے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا تھا
کہ آپ نے کبھی کسی شخص کو معراج پر بھی سمجھا ہے کہ وہ بندہ معراج پا گیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا میں چھوٹا آدمی ہوں، کو بڑی بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میری نظر میں معراج یہ ہے کہ حالات اگرچہ بڑے خراب تھے، دشمن اگر سے پیچھے لگا ہوا تھا، چاروں جانب فوجیں چڑھی ہوئی تھی، مسلمانوں پر بظاہر مکے کی فضا کو تنگ کر دیا گیا تھا، لیکن اس سارے ماحول میں ایک آدمی معراج پا گیا، حضرت صدیق اکبر۔ ادھر ادھر دائیں بائیں کافر تھے، لوگوں کا خیال یہ تھا کہ شاید انہوں نے ساری چیزیں تنگ کر دی ہیں، حالات کو کٹھن کر دیا ہے، لیکن جناب صدیق اکبر کی معراج یہ تھی کہ ان کے پاس اور کوئی نہ تھا، وہ غار میں اکیلے تھے اور گود میں محبوب کا سر نور رکھے ہوئے تھے، اور بٹھا کر اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں جو لوگ کچھ نہیں نہ کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں۔ یہ معراج ہے، معراج پائی۔ تو یاد رکھیے گا اور سمجھ لیجئے گا، دین پر ڈٹ جانا، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ہر مہینے بھی جن کے گھر میں محفل ہوتی ہے اور ہر ہفتے بھی جن کے ہاں ختمات شریف پڑھے جاتے ہیں، ان سے بھی کہا جائے نا کہ آج آپ کے بچے کا ولیمہ ہے تو ایک تلاوت نہ ہو جائے، ایک نعت نہ ہو جائے، انہیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اب ولیمے میں نعت، اب یہاں دین کی بات۔ لوگ مذہب پر عمل کرتے ہوئے اور مذہب کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے آپ کی نسبت مذہب کے ساتھ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ مجھ سے میرے ایک دوست نے مشورہ مانگا، اس نے کہا کہ حضرت وہ دینی آدمی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، خدمت کرتے ہیں، کہتے مجھے ایک بڑی جگہ دعوت دی جا رہی ہے جہاں بڑے دنیاوی طور پر لوگ آئیں گے، تو میں چلا جاؤں؟ میں نے کہا ضرور جائیے۔ وہ کہنے لگے کہ اکثر ڈر سا آتا ہے بندہ دنیا دار نہ ہو جائے۔ میں نے کہا آپ کو دنیا دار سمجھ کے بلایا ہی نہیں جا رہا، آپ کا تو امامہ دیکھ کے آپ کو دعوت مل رہی ہے، آپ کا دینی تعارف دیکھ کے۔ ہاں، وہاں جا کے آپ کو دیندار سمجھ کے بلایا ہے تو آپ نے دنیا داروں کے بیچ بیٹھ کر بھی دیندار ہی رہنا ہے، چونکہ آپ کی عزت، آپ کا وقار، آپ کی عظمت مذہب کی بنیاد پر۔ وہاں جا کر آپ کوئی ایسا سٹائل اختیار نہ کریں جس سے آپ کی دینی نسبت کو ٹھیس پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد میں صحیح سند سے روایت موجود ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے، خود عمل کرنے والے، میری امت میں دین پر سب سے زیادہ سختی کے ساتھ عمل کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سختی سے عمل کرواتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، عمل کرنے والے۔ ہم بھی کرتے ہیں، پر ہمارے ہاں کچھ لوگ دین پر سختی سے عمل کرواتے ہیں، ان کے پاس چونکہ ممبر ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، تو وہ سختی اور شدت کے بھی جملے بولیں تو چونکہ اب وہ بیٹھے ہی گفتگو کے لیے تو کہہ سکتے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لیکن سیدنا عمر اپنی ذات کے تعلق سے سختی کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے، اور اتنا عمل کیا، پھر جب امیر المومنین بنے تو پھر عمل کروایا، اور اتنا سخت عمل کروایا حضرت عمر نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے عمر تو اسلام کا مضبوط قلعہ ہے، مضبوط دیوار ہے۔ حضرت عمر صحابہ کے بیچ بیٹھے تھے، فرمایا تم بھی ان فتنوں کے بارے میں جانتے ہو جو نبی کریم نے بیان فرمائے؟ تو کہنے لگے ہاں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند اور صحابہ بھی حاضر تھے، عرض کی امیر المومنین جانتے ہیں نبی پاک نے فرمایا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، تمہارا ہمسایہ پڑوسی تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی نجات یہ ہے کہ تم نماز پڑھو، صدقہ دو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ نماز پڑھ کے، صدقہ کر کے، نیکی کا حکم دے کے، مال کے فتنے سے، اولاد کے فتنے سے، ہمسائے کی آزمائش سے بچ جاؤ۔ حضرت عمر کہنے لگے میں اس فتنے کی بات نہیں کر رہا، میں اور فتنے کی بات کر رہا ہوں جو دین کے معاملے میں آئے گا۔
تو حضرت حذیفہ کہنے لگے اے عمر میں اس فتنے کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن ایک دروازہ ہے اس فتنے کا جس دروازے نے اس فتنے کو روکا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فوراً بولے، فرمانے لگے پھر یہ بتاؤ کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا؟ تو حضرت حذیفہ کہنے لگے وہ توڑا جائے گا۔ حضرت عمر کہنے لگے ٹوٹ گیا تو پھر تو فتنوں کا دروازہ کھول جائے گا؟ کہاں، قانون قدرت یہ ہے، فیصلہ ہی یہی ہے، تقدیر ہی یہی ہے کہ وہ دروازہ ٹوٹ جائے گا، بند نہیں ہوگا، پھر فتنے تیزی سے باہر نکلیں۔ مجلس برخاست ہو گئی، جناب عمر گھر تشریف لے گئے، لوگوں نے حضرت حذیفہ کو پکڑ لیا، بخاری میں موجود ہے کہ حذیفہ وہ کون سا فتنہ ہے، وہ کون سا دروازہ ہے جو فتنوں کے رستے میں دیوار بنا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ کھولا نہیں جائے گا اور توڑ دیا جائے گا، اور پھر یہ کہ ایسا ٹوٹے گا کہ فتنے باہر آ جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ چپ کر گئے اور سکتے کے بعد کہنے لگے وہ فتنے ہیں جو اسلام کی طرف آئیں گے، مسلمانوں میں پھیلیں گے، اور دروازے کا نام عمر ابن خطاب ہے، اور فرمایا یہ دروازہ کھولا نہیں جائے گا، توڑ دیا جائے گا، عمر شہید کر دیے جائیں گے۔ دوستو حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان دی کہ ایک مضبوط مزاج، ایک مضبوط قلعہ۔ بہت پیار کریں اپنے بچوں سے۔ قرآن مجید نے کہیں بچوں سے پیار کرنے کا کہا نہیں، بلکہ اگر میں کہوں کہ قرآن مجید نے تو تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے، کیونکہ بچوں سے تو فطرتی پیار ہوتا ہے۔ دولت کو اور اولاد کو فتنہ اور آزمائش کہا ہے، تھوڑا کم کرنے کا کہا ہے۔ ضرور پیار کریں اپنی اولاد سے، ضرور پیار کریں اپنے دوستوں سے، لیکن اس چکر سے باہر نکل آئیں کہ میں اگر یہاں سختی کروں گا تو فلاں میرے خلاف ہو جائے گا، تو ہو جائے۔ آپ تو انہیں دوائی تک نہیں کھلا سکیں گے، یہ تو بیمار کے بیمار رہ جائیں گے اگر آپ نے سختی نہ کی۔ یہ گڈ بک میں آنا چھوڑ دیں کہ میرے دوست بھی مجھے اچھا کہیں، فلانا مجھ سے نہ بگڑ جائے، فلانا مجھ بگڑ جائے جس نے بگڑنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج تھا، کبھی بندوں کی پرواہ نہیں کی، بندے کیا کہتے ہیں، کسی کو آنا ہے تو بسم اللہ، نہیں آنا تو الحمدللہ، لیکن انہوں نے زندگی بھر اگر پرواہ کی ہے تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ ہم نہ اپنے آپ کو کسی قسم کے کٹہرے میں نہیں لانا چاہتے، مجھے کوئی برا نہ کہے، او بھائی کہہ لے جس نے کہنا ہے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہے، 1000 دفعہ کہے، 100 بسم اللہ کہے، لیکن آپ اصول پر کھڑے رہیں، آپ مضبوط بات کریں، آپ طاقتور بنیں۔ آپ کی طبیعت، حضرت عمر کا درہ تھا، وہ لٹکا کرتا تھا اور پورے جوش و خروش سے لٹکتا تھا۔ حضرت عمر کو استفسار کی عادت تھی، وہ سوال پوچھتے تھے، کہاں تھے تم، کیوں نہیں یہ کام کیا؟ یہ جو مزاج ہے نا جی، فلانا بڑا درویش ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، غلط کرتا ہے، نقصان اٹھائے گا، کیوں نہیں کہتا کسی کو کچھ؟ کہنا چاہیے جہاں کوئی غلطی کرے۔ حضرت عثمان غنی تو مسجد میں ایک صحابی جمعے میں دیر سے آئے، فرمایا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا میں لیٹ ہو گیا تھا اور فلاں کام کر رہا تھا۔ میں وقت پہ آیا کرو، جمعے کا دن ہے، آپ کو پتہ نہیں اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی میں لیٹ ہو گیا، پھر میں وضو کرتے کرتے 5 منٹ اور ہو گئے۔ فرمایا تم وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے ہو، حالانکہ نبی پاک نے غسل کرنے کا فرمایا ہے۔ آئندہ جلدی بھی آنا اور غسل کر کے یہاں تک باریک، اور وہ ڈانٹ دیتے تھے، ان کو کہنا آتا تھا۔ لیکن یہاں ایک طبیعت عجیب ہے لوگوں کی، لوگ سمجھتے ہیں اوہو میں بات کروں گا تو فلانا کیا سوچے گا۔ وہ سوچ لے اس نے جو سوچنا ہے، اسے کو سوچے، تھوڑا نہیں زیادہ سوچے، اور جھجک کے نہیں کھل کے سوچے، لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بناتے تھے، پھر ان کا حساب کرتے تھے۔ ایک گورنر کے بارے میں پتہ چلا ریشم کا لباس پہنتا ہے، بہت آسانی میں ہے، بہت موج کرتا ہے، کیا بات ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لگا رہا ہے۔ عمر نے بلایا، بلا کے فرمایا اس کے کپڑے اتروا کے نا اسے ٹاٹ کا لباس پہناؤ، اور آج کے بعد یہ گورنری نہیں کرے گا، یہ مال غنیمت کے اونٹ چرایا کرے گا۔ ایک وزیر کو لگائیں پاکستان میں آپ اونٹ چرانے کے لیے، صرف ایک کو۔ حضرت عمر کی ایک اس مرد خدا
مست کی ایک بات پر عمل کرو، ایک وزیر کو اونٹ چرانے پہ لگاؤ، لیکن تم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہے ہم نے نکالا تو دوسری سیاسی جماعت میں چلا جائے گا، تم تو ڈرتے ہو، تمہیں تو ایسے لوگ چاہیے جن کے ووٹ زیادہ ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، دو ٹوک بات، مضبوط بات۔ آپ تو خوشامد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ ایک شخص نے آپ کی تعریف کی تو فرمانے لگے میرے پاس مٹی ہوتی تیرے منہ میں ڈال دیتا، میری کیوں تعریف کر رہا ہے؟ یہاں تو آپ پیروں کے پاس چلے جائیں، انہوں نے خوش آمدی خلیفے رکھے ہوئے، کہتے ہیں قبلہ عالم فلانا ٹھینگڑا، اور یہ خود پاس بیٹھ کے من قال انا عالم فہو جاہل، حضور نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہے میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہوتا ہے۔ آپ خود سے تعریفیں سن رہے ہیں اور آپ کا دعویٰ فقیری کا ہے، ہٹو بچوں کی داستانیں اور آپ کا دعویٰ فقر کا ہے۔ آپ نے وظیفہ خار، نقیب، خطیب، شاعر، ادیب رکھے ہوئے ہیں تعریفیں کرانے کے لیے، اور پنجابی میں کہہ دوں تو مجھے کہہ لینے دو، آپ نے سیپی رکھے ہوئے ہیں، سیپی جو آپ سے کھاتے ہیں اور آپ کے گن وہ آپ سے کھاتے ہیں لے کے، انہوں نے کہا بلے بلے کیا بات ہے، کیا بات، تعریفیں کرتے ہیں اور بڑے شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر کہتے ہیں تیرے منہ میں مٹی ڈالوں گا اگر میری تعریف۔ تو آپ میں جرأت اظہار ہو، آپ بات کہیں۔ اقبال کہتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش۔ یہ ذرا لفظوں کی ترتیب دیکھو، اپنے بھی خفا کون ہے؟ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں اور بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ میرے سے ناراض اس لیے ہیں لوگ کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے، اور لوگوں کو حق اچھا لگتا، لوگوں کو تعریفیں اچھی لگتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عمر میں یہ جرأت اظہار تھی، بات کرنا جانتے تھے۔ بصرہ کے گورنر کی شکایت آئی، ایک مجاہد آئے اور آ کے کہا حضور وہ جس شخصیت کو آپ نے بصرہ کا گورنر بنایا مجھے ان سے بڑی شکایت ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے میں پلٹ پلٹ کر دشمن پر حملہ کرنے کی قوت رکھتا ہوں، ایک طاقتور اور جانباز فوجی ہوں، میں نے بڑی جد و جہد کے ساتھ لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت جریر ابن عبداللہ سے یہ روایت موجود ہے۔ کہنے لگے میں نے بڑی جد و جہد سے لڑائی کی، لیکن آپ کے بصرہ کے گورنر نے ایک تو مجھے مال غنیمت میں سے حصہ پورا نہیں دیا جو میرا بنتا تھا، اور پھر یہ کہ جب میں نے مطالبہ کیا تو مجھے 20 کوڑے مارے، میرا سر منڈوا دیا ہے، مجھے تکلیف دی ہے۔ آپ کسی آفیسر کے خلاف بات کر کے تو دیکھیں، اور ہمارے ملک میں ویسے بھی جو ملازم ہیں وہ ڈیوٹی نہیں کرتے، وہ افسروں کو راضی کرتے ہیں۔ افسر راضی رہیں تو آپ ڈیوٹی کریں چاہے نہ کریں، اور اگر افسر ناراض ہیں تو پھر آپ ڈیوٹی کریں بھی ساری تو پھر بھی آپ ڈیوٹی نہیں کر سکتے، وہ سیٹ پہ قائم۔ یہ چلتا ہے ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشاء۔ اس نے کہا جی ایک تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے مال غنیمت نہیں دیا گا، اور اگر میں نے بات کی تو پھر آپ کو پتا ہے جس کی بات کریں بگڑ جاتا ہے، تو پھر مجھے کوڑے لگے 20 اور میرا سر منڈوا دیا، اور یہ بال میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر صاحب کو خط لکھا، اور یہ ذرا جرأت دیکھو سیدنا فاروق اعظم کی۔ آپ فرمانے لگے بات میں نے سن لی ہے، گواہیاں میں نے منگا لی ہیں، پتہ میں نے کر لیا ہے، معلومات مجھے ہو گئی ہے، جو یہ بندہ کہہ رہا ہے بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو بدلہ دینا ہے، سر بھی منڈوانا پڑے گا۔ میں آپ کو صحیح سند سے روایت سنا رہا ہوں مصنف ابن ابی شیبہ سے، یعنی گورنر کا سر مونڈا جائے گا ایک عام آدمی کے لیے؟ اتنی جرأت تو آپ چھوٹے سے افسر کے لیے نہیں کر سکتے۔ فرمایا سر بھی آپ کا مونڈا جائے گا، 14 کوڑے بھی لگیں گے، بس آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے اس کے ساتھ یہ جو سارا کچھ کیا یہ اکیلے میں کیا کہ لوگوں کے سامنے کیا ہے؟ اگر اکیلے میں کیا ہے تو سزا تنہائی میں اکیلے میں، اور اگر سب کے بیچ کیا ہے تو سزا بھی سب کے بیچ ملے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو دیا، رکا،
بھیجے 7 لوگ، وہاں جا کے گورنر صاحب کو بھرے مجمع میں جب لوگوں کے بیچ اس شخص نے کہا آئیے میں آپ کا سر مونڈنے لگا ہوں، اور جب اس نے اس طرح پکڑا، سر مونڈنے کا سامان اٹھایا، لوگ کہنے لگے یار غلطی ہو گئی، چل معاف کر دے۔ کہنے لگا کیوں معاف کروں؟ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا، وجد میں کہہ رہا تھا کیسے معاف کروں، یہ عام حکومت نہیں، یہ رسول اللہ کے خلیفہ کی حکومت ہے، خلیفہ برحق کی حکومت ہے، یہاں کسی غریب پر کوئی زیادتی ہو سکتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں معاف کرتا، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا۔ قربان جائیں اس گورنر کی عظمت پہ۔ اس نے کہا یار تم نہ بولو، زبان حال سے کہنے لگے تم نہ بات کرو، میری واقعی غلطی ہے۔ گورنر صاحب ممبر سے اترے، کرسی سے اترے اور زمین پہ بیٹھ گئے، سر سے پگڑی اتاری، فرمایا تو لے یار بدلہ، اتار میرے سر کے بال۔ اور جب وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو پھر وہ شخص تڑپ گیا، پھر اس کا کلیجہ ذوق شوق سے گویا پھٹنے کے قریب آئے، کہنے لگا اللہ تو گواہ ہو جا، مجھے میرا قصاص گویا مل گیا ہے، میں تیری رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اس میں آپ اس مزدور کا بھی، اس غریب کا بھی کمال سمجھیں جو ڈر کے سہم کے اندر نہیں بیٹھا۔ اس کو حقیقی جمہوریت کہتے ہیں، یہ اصل آزادی رائے۔ جا کر کے بادشاہ وقت، حکومت وقت کے ساتھ بات کرنا، اور امیر وقت سے کہا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئے، جرت اظہار، اور پھر کمال دیکھیے امیر المومنین کا سزا بھی سنائی۔ اور سارے لوگ حق کو قبول کرتے نہیں ہیں، غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، غلطی جرت مند لوگ مانا کرتے ہیں۔ اپنے اندر کمزوری ہو تو کوئی خاص آدمی ہوتا ہے جو اپنی کمزوری کا احساس اور اقرار کرے۔ قربان اس گورنر کی شان پر بھی جنہوں نے کہا میں بدلہ دے کے مثال قائم کروں گا۔ اپنے اندر یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، صرف ہمیں بدلے لینے نہیں۔ اگر ہماری غلطی ہے تو ہمیں پھر تھوڑا کٹہرے میں آنے کی بھی عادت ہونی چاہیے، زمین پر بیٹھنے کا بھی ہمارے اندر پھر حوصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم نہیں، باقی ساری دنیا۔ تو حضرت عمر کو اللہ نے یہ کما، اور پھر ایسے ہی نہیں فیصلہ کر دیتے تھے، ایسے نہیں۔ ہمارے وہ جو دیسری ماحول میں پنچایت میں لوگ ہوتے تھے نا، ان کا اثر آج بھی موجود ہے۔ سچا ہونے کے لیے دلیل کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ان لوگوں کے پاس، بس جڑا پہلو ٹر گیا، جڑا جو چوج صاحب کے پاس، وکیل صاحب کے پاس، بڑے کے پاس، پرنسپل صاحب کے پاس پہلے چلا گیا نا، پہلے، اور اس نے اپنی بات سنا لی ہے۔ تو میں نے یہ کہتا بھی لوگوں کو سنا ہے کہ تو تے صدنا پہ آئے تھے، آپ ہی آیا جی، لہذا چونکہ اس نے میری شان مان لیا تو فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوگا، تو پہلے آیا۔ مزاج ہوتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فیصلہ کرتے تھے تو بات کی گہرائی میں اترنے کے عادی تھے، گہرائی میں۔ تھوڑا سا نا جب تک آپ دوسرے کی بات نہ سن لیں، رائے نہ قائم کریں، فوراً فیصلہ نہ کر لیں سنی سنائی بات پہ، بندہ کوئی نہ، اور یہ اتنے پراپوگنڈے مشہور ہو، ایک طرف بات سنتے ہیں نا ہم، آپ نے 100 جگہ پہ یہ مسئلہ سنا ہوگا کہ جڑا عمرہ کر لے ہوتے حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ کسی جگہ نہیں لکھا ہوا، لیکن آپ ساری دنیا کو سمجھائیں۔ BBA کیا نوجوان ہے، مجھے جانتا ہے، اس کی بیوی امید سے تھی، چاند گرہن ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی ہے، تو مجھے کہنے لگا جی یہ چاند گرہن ہو جائے تو بیوی حاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یار کس جگہ الجھ گئی، قوم کہاں پھنس گئی؟ کوئی کہیں نہیں لکھا، اسے آرام کرنے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بیٹھنا نہیں تو آپ کن توہمات میں الجھ گئے؟ تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھیں، مسئلے کی تحقیق تو کریں۔ حضرت عمر کے پاس بی آ گئی، ہم ایک طرفہ بات سنتے ہیں، یک طرفہ، اور یک طرفہ بات سن کے ذہن بنا لیتے ہیں، اور پھر جب جو اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، اس طرح کا، ذرا غور کیجئے گا، یعنی اگر بی کہے کسی سے کہ فلاں آدمی نے مجھے تنگ کیا ہے تو بات بندے کی مانی جائے گی، بی کی؟ بندہ جتنا مرضی معزز ہو، لوگ کہتے ہیں فلاں کہہ گئی ہے۔ یہ اتنا خوفناک حالات ہیں، لوگ تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہی نہیں، الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ لوگ دلیل ہی نہیں پوچھتے، کہتے ہیں نہیں فلاں کہہ گیا۔ بی آگے حضرت عمر کے پاس آ کے کہنے لگی میرا شوہر
بڑا تنگ کرتا ہے، بڑی تکلیف دیتا ہے، بڑی آزمائش میں ہوں، بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے کون ہے تیرا شوہر؟ اس نے کہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عمر کہنے لگے اسے تو میں قریب سے جانتا ہوں، حضور کا صحابی ہے، نیک آدمی ہے۔ دو آدمی اور تھے، ان کو بلایا، فرمایا تم ابو سلمہ کو جانتے ہو؟ حضور کیسا ہے؟ کہا حضور کیا بات ہے، کیا نفیس انسان ہے، یہ کس کے بارے میں بات، اور ان کی اپنی بیوی۔ اب قریب بیٹھے لوگ تو سمجھیں گے کہ جب اپنی بیوی کہہ رہی ہے تو مسئلہ تو ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک شخص کو بھیجا، فرمایا ابو سلمہ کو بلا کے لاؤ۔ وہ آئے، اہلیہ بیٹھی تھی۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی تیری شکایت کر رہی ہے۔ تو حضرت ابو سلمہ کہنے لگے اے عمر، اتنا خوشحال اس کے خاندان اور قبیلے اور علاقے میں کوئی نہیں جتنا میں نے اسے خوشحال رکھا ہوا، اتنا اچھا لباس اور کوئی نہیں پہنتا۔ آج کچھ بیبیاں یہ بھی کہتی ہیں نا جی وہ کپڑے لے کے دین نال کی ہوندا ہے، خرچہ ساری دنیا ہی دیندی ہے۔ بھئی اگر صحابہ اس کو گنتے تھے تو آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ وہ شمار کر رہے، حضرت ابو سلمہ کہہ رہے سب سے اچھے کپڑے یہ پہنتی، سب سے اچھا کھانا یہ کھاتی، سب سے اچھے گھر میں یہ رہتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ازدواجی وظیفہ ادا کرنے میں میں ذرا کم ہوں، یہاں تک بات ہے، باقی اس کو زندگی کی ہر آسانی اور سہولت میسر ہے۔ یہ حضرت عمر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے درہ اٹھا لیا اور اس خاتون سے کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، تو اپنے شوہر کے خلاف بات کرتی ہے، تو اللہ سے نہیں ڈرتی؟ تو مالک کا خوف نہیں کرتی؟ اور اتنے لوگوں کے بیچ آ کے تو نے، ایک وہ شخص ہے جس کے مقدمے پر فوراً جناب عمر نے کہا کہ میں نے تحقیق کی ہے یہی معاملہ، اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہاں بھی تحقیق کر کے بات کی، یہاں بھی تحقیق کر کے بات کی۔ فرمایا تو اللہ سے ڈر جا، یہ کام نہ کر۔ وہ بھی کیا عظمت والی خاتون تھی، کہنے لگی مجھے تنبیہ ہو گئی ہے، آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں اپنے شوہر کے معاملے میں ضرور اپنے رب کا خوف کروں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا مضبوط قلعہ تھا۔ کوئی آدمی اگر ناجائز بات کرتا تو روکتے، کسی پر ظلم ہوتا تو روکتے، کہیں زیادتی ہوتی تو حضرت عمر نے اپنے گورنروں سے کہا تھا تمہیں گورنر اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم لوگوں کی پشتوں پر درے برساؤ یا ان کی زمینوں پر قبضہ کرو، تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے کہ تم سنت اور شریعت کا نفاذ کرو، تمہیں تو اس لیے گورنر بنایا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے تم فیصلے کرو۔ باقی ایک فلسفہ اور ہے حضرت عمر کی زندگی کا۔ حضرت عمر کثرت سوالات کے قائل نہیں تھے کہ بہت پوچھا جائے۔ آج نا ہمارے ہاں بس تفصیلات ہی ہو رہی ہیں، ڈبیٹ ہی ہو رہی ہیں، دین سیکھا ہی جا رہا ہے، سمجھا ہی جا رہا ہے، اس پر تشریحات ہی ہو رہی ہیں۔ عمل کب ہونا ہے؟ 3 گھنٹے کی تقریر، 4 گھنٹے کی تقریر، 40 سال ہو گئے تقریر کرتے، 45 ہو گئے تقریریں سنتے، عمل کب ہونا ہے؟ کچھ لوگ بڑے ہی سوال جواب کرتے ہیں، پر سوال جواب ہی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحابہ نے حضور سے کچھ سوالات کیے، سرکار نے جواب دی، لیکن انہوں نے کچھ زیادہ ہی سوالات بعض نوجوانوں نے کر دی، اللہ کے رسول ناراض ہو گئے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا سوال ہے جس کا میرے نبی کے پاس جواب نہ ہو؟ حضور ہر سوال کا جواب دے رہے، لیکن سوال ہی سوال، صرف بات ہی بات، مسئلے ہی مسئلے، اور عمل نہیں۔ تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا پوچھو جو پوچھنا ہے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا فلاں تیرا باپ۔ ایک دوسرے نے کھڑے، یعنی وہ سوال جن کا تعلق علم غیب کے ساتھ ہے، یہ صحیح مسلم میں موجود، فلاں تیرا باپ ہے، 2 کو بتایا۔ اب حضرت عمر بھانپ گئے کہ حضور تو ناراض ہو گئے۔ تو جناب فاروق اعظم اٹھے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور ساتھ کہا حضور رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ آپ کو اللہ نے ہمارا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو
اللہ کے محبوب علیہ السلام خوش ہو گئے. یاد رکھیے میرے دوستو، مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کیجئے، مضبوطی کے ساتھ، اور مضبوطی کے ساتھ نفاذ دین کی جد و جہد کیجئے، اور مضبوط اعصاب کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے. جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کی. یہ حضرت عمر کی زندگی کا اصول ہے.